السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجزا بن ثور السدوسی۔ روشن چہرے والے مجاہدین کو شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ ہرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہوں اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسریٰ تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز اور بہادر شاہ سوار مجزا بن ثور سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا، اور اس کی بائیں جانب مجزا بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کر دیا، اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے۔ مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، اور ہرمزان لشکر اسلام سے ڈرتا ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے تستر شہر کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ تستر شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا، اور سطح زمین پر گھوڑے کی شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا، جسے دریائے دجیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے درمیان ایک جزیرہ میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تستر کی جھیل اور سرنگیں فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ تصور کی جاتی تھی۔ ان کے اندرونی حصوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر جڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کے ستونوں سے سہارا دیا گیا تھا۔ تستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر پر محیط تھی، جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی اور پہلی دیوار ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ ہرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کھدوا رکھی تھی جس سے عبور کرنا محال تھا، اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی۔ تستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاذ آرائی کی، لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز میں دشمن سے تقریباً 80 خون ریز جھڑپیں ہوئی،
ہر مارکہ آرائی کی ابتدا فریقین کے شاہ سواروں کے بہمی مقابلے سے ہوئی۔ بالآخر یہ مقابلہ گھمسان کی لڑائی میں بدل جاتا۔ اس جان لیوا محاذ آرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجزہ بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جرت مندانہ اقدام کیا جس سے عقل دنگ رہ گئی۔ دوست دشمن انگشت بدنداں ہو گئے، دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے تنے تنہا دشمن کے پورے 100 لڑاکے تہ تیغ کر دیے۔ اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا اور ہر ایک کے دل میں ان کے رعب اور دبدبے کی دھاک بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس محیر العقول واقعے کو دیکھ کر سبھی کو اس کا علم ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام میں شمولیت کے لیے اس مرد مجاہد کا کیوں انتخاب کیا تھا۔ ان 80 خون ریز مارکوں میں سے آخری مارکے میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکی۔ بالآخر خندق کا محاصرہ ترک کر کے ایرانی شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اس تازہ ترین صورتحال میں مسلمان مزید سنگین حالات سے دوچار ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے قلعے کے برجوں سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور قلعے کی بالائی جانب سے انہوں نے ایسے زنجیر نیچے پھینکے جن کے سروں پر آگ سے گرم کی گئی شعلہ نما کنڈیاں نصب کی گئی تھی۔ لشکر اسلام میں سے اگر کوئی مجاہد دیوار چڑھنے لگتا یا اس کے قریب آتا تو وہ فوراً دہکتی ہوئی لوہے کی کنڈی اس کے جسم میں پیوست کر دیتے اور اسے نہایت تیزی سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتے، جس سے اس مجاہد کے جسم کے پرخچے اڑنے لگتے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا۔ اس نازک ترین صورتحال سے مسلمانوں کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو وہ انتہائی دردناک انداز میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، الہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حسرت و یاس کی تصویر بنے قلعے کی دیوار کی طرف ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک تیر گرا جس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر تیر اٹھایا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی چیز کو کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خط ہے جس میں یہ تحریر تھا: اے فرزندان اسلام، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ایفائے عہد کی پابندی کرتے ہو۔ میں تم سے اپنی جان، مال، اہل و عیال اور چند ایک رفقا کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے تم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر رونق کے آثار نمایاں ہوئے۔ جان و مال کی پناہ کا پروانہ لکھا اور اسی تیر کے ذریعے قلعے کی اس سمت پھینک دیا جہاں سے تیر نیچے پھینکا گیا تھا۔
اس نے تیر اٹھایا، خط کھول کر پڑھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بے خطر قلعے کی دیوار کے ساتھ سرگتا ہوا نیچے اتر آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی داستان غم سناتے ہوئے عرض کی کہ میں ایران کے سربراہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایرانی جرنیل ہرمزان نے میرے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کے مال و متاع کو لوٹ لیا اور اہل و عیال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ میرے متعلق بھی اس کا دل صاف نہیں، میرے خلاف وہ بڑے گھنونے منصوبے بناتا ہے، میری جان و مال کو اس سے ہر وقت خطرہ لحق رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم کے بجائے آپ کے عدل و انصاف کو اور اس کی بدعہدی کی بجائے آپ کے ایفائے عہد کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آپ کو وہ خفیہ راستہ بتاؤں جس کے ذریعے اسلامی افواج کے سپوت تستر شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہمراہ ایک ساتھی کو روانہ کریں جو بیک وقت جرأت و شجاعت اور ہوش و خرد میں ید طولہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کا بھی ماہر ہو، تاکہ اسے میرے ساتھ خفیہ راستہ عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آ سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں بات کی اور فرمایا، مجھے اپنی قوم سے ایک ایسا شخص دیں جو بیک وقت دانش مند، محتاط اور تیراکی کا ماہر ہو۔ حضرت مجزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے یہ خدمت سونپیں، میں انشاءاللہ اسے بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ یہ خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی برکت کرے گا۔ انہیں اس مشن پر روانہ کرتے وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان زد کر لینا، ہرمزان جس جگہ براجمان ہوتا ہے وہ بھی ذہن نشین کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ حضرت مجزہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے تو وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین دفاعی نقطے نگاہ سے کھودی گئی تھی۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا، اور کہیں سے وہ بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا۔ اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھا ہے، اور وہی قلعے کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے ماریں، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کا خیال آیا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہیں پہنچ گئے جہاں اس مہم کا آغاز کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو روایدات سفر سنائی اور اس پر خطر راستے کی صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے، اور حضرت مجزع بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا اور اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے یہ خصوصی ہدایت کی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجزع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیبتن کریں، ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں، اور تلوار قمیص کے اندرونی جانب اپنے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت مجزع بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پراسرار بندے اپنے اللہ کا نام لے کر اس میں کود گئے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرأت مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ جب چند ساتھی حضرت مجزع رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 220 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا اور صرف 80 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب۔ حضرت مجزع رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہ 79 افراد نے قلعے کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم قلعے کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں انہیں تہہ دے کر دیا اور قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو تمام مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر ہلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے گئے ہوں گے جس میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعے کے اندرونی میدان میں لڑائی پورے زوروں پر تھی کہ حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا گیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا۔
جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا شبہ یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت نصیب فرمائی تھی۔ جنگ بدستور جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا، اور دشمن فوج کا سپہ سالار ہرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا، تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ جب ہرمزان کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین، ان میں سے ایک یہ بھی خبر لے کر آیا کہ ان کا ایک بہادر، یعنی صحابہ کا بہادر سپاہی، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجزہ بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت مجزہ بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عجیب و غریب داستان تھی۔ یقیناً ان کی داستان پڑھ اور سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اندر ایمان اور جذبہ رکھا تھا کہ یہ اپنی جانوں پر کھیل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صحابہ چن چن کر دیے تھے، ہر صحابی ایک دوسرے سے بہادر تھا۔ یقین جانے حضرت مجزہ بن ثور سدوسی کی داستان پڑھ کر ایمان بہت تازہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت بہادر صحابی تھے، انتہائی بہادر صحابی تھے۔ دوستو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے سے کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ اور صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء کرام اور تابعین کے واقعات کو پڑھا جائے اور سنا جائے۔ اس سے ایک تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔